آج دو بڑی اہم خبریں ہیں ناظرین. ایک تو یہ ہے کہ پی کا ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے حکومت نے بلڈوز کر کے ساری چیزیں سب کسی کو پرواہ کیے بغیر منظور کرا لیا ہے، اور منظوری کے وقت اپوزیشن کے لوگ پریس کانفرنس کے مزے لے رہے ہیں. اس بل کے کیا اثرات ہوں گے میڈیا کی انڈسٹری پہ اور سوشل میڈیا پہ، اور جھوٹی خبر دینے پر 3 سال قید 20 لاکھ جرمانہ ہوگا، میں اس کی ساری تفصیل بتاؤں گا. پھر مذاکرات ختم، جوڈیشل کمیشن ختم، شیر افضل مروت کا جیل میں داخلہ بند ختم. یہ سارے معاملات بھی آج ہو گئے ہیں. بڑی تیزی سے آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن. ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. آج دو بڑی اہم خبریں ہیں ناظرین. ایک تو یہ ہے کہ پی کا ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے حکومت نے بلڈوز کر کے ساری چیزیں سب کسی کو پرواہ کیے بغیر منظور کرا لیا ہے، اور منظوری کے وقت اپوزیشن کے لوگ پریس کانفرنس کے مزے لے رہے تھے باہر. اس بل کے کیا اثرات ہوں گے میڈیا کی انڈسٹری پہ اور سوشل میڈیا پہ، اور جھوٹی خبر دینے پر 3 سال قید 20 لاکھ جرمانہ ہوگا، میں اس کی ساری تفصیل بتاؤں گا. پھر مذاکرات ختم، جوڈیشل کمیشن ختم، شیر افضل مروت کا جیل میں داخلہ بند ختم. یہ سارے معاملات بھی آج ہو گئے ہیں. بڑی تیزی سے آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین پی کا ایکٹ پہ. یہ پہلی دفعہ ایک قانون بنا تھا 2016 میں، نون لیگ کی حکومت تھی، اور پھر عمران خان کے دور میں بھی کئی امینڈمنٹس آئیں، کئی امینڈمنٹس اور کرنے کی کوشش کی گئی، اور ابھی آئی ہیں. اس حوالے سے اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ ایسا قانون بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جب سے 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو ایک پروپیگنڈا وار ایک نئے اینگل سے شروع ہوئی، جس میں فوج اور دیگر اداروں کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کی آڑ میں ملک دشمن عناصر نے خوب پروپیگنڈا بھی کیا. کچھ عناصر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. کچھ 2 ریٹائرڈ فوجی افسران تھے، ان کو کورٹ مارشل بھی ہو گیا. کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑا اس میں ایکٹیو رہا ہے. تو ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ قانون لایا جائے، لیکن جس انداز میں حکومت نے قانون لایا ہے میرا اس سے اختلاف ہے. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت صحیح معنوں میں نہیں کی گئی، میڈیا کی تنظیموں سے مشاورت نہیں کی گئی. اگر کی گئی ہے تو عطا طاہر صاحب بتا دیں کب کی، کس سے کی، مجھے تو نہیں یاد پڑ رہا. اور آج وزیر قانون ایوان میں موجود نہیں تھے، اعظم نذیر تارڑ، اور بل ناظرین منظوری کے لیے کس نے پیش کیا؟ وزیر انڈسٹریز نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے بل پیش کیا. اپوزیشن والے واک آؤٹ کر کے گئے باہر. عمر ایوب اور ان کے ساتھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اندر کام ہو گیا. اور آج پریس گیلری نے یکجہتی کا اظہار کیا، پی آر اے نے، اور واک آؤٹ کیا اسی وقت. لیکن اس واک آؤٹ کا اثر نہیں ہونا تھا، کیونکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ ووٹنگ کے وقت اگر پی ٹی آئی حقیقی معنوں میں صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کرتی، اندر اٹھتی، ووٹنگ کراتی، کورم کا نشاندہی کرتی، تو پھر بل شاید لٹک جاتا. پیپلز پارٹی والے ویسے تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ سلو ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اس بل پہ ان پٹ آن ریکارڈ انہوں نے نہیں دی اسمبلی کے فلور پہ. میں اسمبلی کے فلور کی بات کر رہا ہوں، باہر میڈیا میں آ کے جو مرضی کہتے رہیں. اس بل میں ناظرین یہ معاملات ہیں کہ سوشل میڈیا کی نئی تعریف کر دی گئی ہے، اور اس میں ایک سیکشن شامل کی گئی، سیکشن 2 میں ایک نئی شق شامل کی گئی ہے، جس میں سوشل میڈیا تک رسائی کی اجازت دینے والے نظام کو چلانے والا کوئی بھی شخص اس کی ویب سائٹ
اپلیکیشنز یا مواصلاتی چینل بھی اس نگرانی میں آ جائیں گے، اور اس میں ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جیسے پیمرا ہے، اس اتھارٹی میں چیئرمین یا چیئر پرسن سمیت 6 ممبران ہوں گے۔ وفاقی حکومت 3 سال کے لیے چیئرمین یا چیئر پرسن کا انتخاب کرے گی، 3 اراکین کا تقرر کرے گی، سیکرٹری اطلاعات، سیکرٹری آئی ٹی اور چیئرمین پی ٹی اے اتھارٹی اس کے ممبران ہوں گے۔ اور یہ اب دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا ہے، اور اس میں ہے کہ غیر اخلاقی مواد، توہین عدالت یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے اکسانا، وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے لوگ۔ 16 قسم کے غیر قانونی مواد اس میں شامل ہیں۔ پھر جھوٹی خبر، جعلی رپورٹس، فیک نیوز، الزام تراشی، بالخصوص آئینی اداروں، اس کے افسران بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ اور ہتک عزت جیسے شامل ہیں۔ پھر جھوٹی خبر میں نے پہلے بتا دیا، 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ، سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، اور اس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی جو حذف شدہ مواد ہے، یعنی اسپیکر چیئرمین کرتے ہیں، وہ بھی اب میڈیا اور سوشل میڈیا پہ نشر نہیں ہو سکے گا، اور اس پر بھی 3 سال قید اور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ علیحدہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ بل جانا ہے سینٹ میں، سینٹ میں بھی لگتا ہے پاس ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی نے شبلی فراز کی قیادت میں ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑنی ہیں، واک آؤٹ کرنا اور پاس ہو جانا ہے۔ پیپلز پارٹی وہی نیند دلانا، رضامندی کرے گی۔ اس بل کے اثرات ہوں گے، لیکن قانون کی ضرورت تو تھی، میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ اس میں کچھ چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں، اور اس میں وضاحت کی ضرورت ہے، اور حکومت کرے گی۔ جو جھوٹی خبر دے، پہلے بھی قوانین پاکستان کے اندر موجود ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے ایف آئی اے کام کرتی رہتی ہے۔ یہ حربہ میڈیا کی آزادی پہ حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ پی ایف یو جے بھی احتجاج کر رہی ہے، پی آر اے بھی احتجاج کر رہی ہے، باقی تنظیمیں بھی۔ اس میں دیکھتے ہیں بات کہاں تک رکتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اس بل کی حقیقی معنوں میں مخالف ہے تو آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، بل واپس کر دیں، سائن نہ کریں، پھر دیکھا جائے گا۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے مذاکرات کا۔ آج اڈیالہ جیل سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ چونکہ 7 دن کے اندر حکومت نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا 9 مئی 26 نومبر کے واقعات پہ، اور عمران خان کی ہدایت پہ بیرسٹر گور چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آج سے مذاکرات ختم، دروازے بند۔ اور اس کی یہ بات بڑی اس میں وزن بھی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس یہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں، جیل جاتے ہیں تو کہتے ہیں مذاکرات جاری نہیں رکھنے۔ ایک تحریری جواب تیار ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے اس معاملے میں، وہ 28 جنوری کو اسپیکر نے اجلاس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس میں باضابطہ دیا جائے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ایک انٹرویو میں کہ 9 مئی حملہ کرنے والے فوجی تنصیبات پر پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پی ٹی آئی کے کارکن تھے، تو اس کو بھی پھر کمیشن کا حصہ بنا لیں۔ خواجہ صاحب بنا لیں کمیشن، اور بلا لیں وہاں چیف منسٹر کو، اس کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ بڑا اچھا موقع ہے آپ کے پاس، مت جانے دیں ان کو مذاکرات سے باہر، بنائیں کمیشن، اور اس میں لکھیں ٹرمز اینڈ ریفرنس میں کہ جو معاملات عدالتوں میں جا چکے ہیں وہ کمیشن میں زیر بحث نہیں آئیں گے، جو مقدمات جن کے چلان پیش ہو چکے ہیں وہ کمیشن میں زیر بحث، ٹرمز اینڈ ریفرنس بنا لیں۔ کیوں بھاگنے دیتے ہیں ان کو؟ جواز نہ دیں، میری تو یہ اپنی رائے ہے۔
پھر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے بڑی جدوجہد کی پی ٹی آئی کے لیے. 9 مئی کے بعد الیکشن سے پہلے بڑا نام کمایا. پراؤڈ کلر ان کو کہا جاتا ہے کہ بڑا جی ان کو کراؤڈ پی ٹی آئی کا ان کے ارد گرد آتا ہے. ان کے معاملات یہ جو سلمان اکرم راجہ کے ساتھ حال ہی میں ایک انہوں نے انٹرویو دیا، سلمان اکرم راجہ نے دیا، پھر انہوں نے دیا، اس پر شوکاز ہوا. اور اس میں عمر ایوب اور بیرسٹر گور نے بڑی کوشش کی میڈیشن کرانے کی، لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. تو آج خبر آئی ہے ناظرین کہ عمران خان نے اپنے ہاتھ سے ایک بات لکھی اور جیل حکام کے حوالے کی گئی اور کہا جیل حکام سے کہ شیر افضل میرا وکیل نہیں ہے، اس کو جیل کے اندر، عدالت کے اندر نہیں آنے دیا جائے. بڑا سخت احکامات ہیں مروت کے لیے. اور شیر افضل مروت نے چند دن پہلے ایک بات کی تھی میرے ساتھ، میں آج شیئر کر دیتا ہوں. وہ یوں کہ ہم کھڑے تھے، میرے ساتھ عزیز علوی صاحب سینئر صحافی ہیں نوائے وقت کے، وہ بھی کھڑے تھے. تو عمر ایوب اور بیرسٹر گور صاحب آئے اور بڑی محبت سے ملے مجھے. تو بیرسٹر گور صاحب اندر چلے گئے، عمر ایوب صاحب ان کی 1 to 1 اپنی ملاقات تھی، اور مروت صاحب کھڑے ہو گئے. تو مروت صاحب سے جب یہ موضوع چھڑا کہ شوکاز آیا ہے اور کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت خود مجھے پی ٹی آئی سے نکالے پھر. اور میرے خاندان کی بھی یہ سوچ ہے، کیونکہ میں نے بڑی قربانی دی پارٹی کے لیے. 157 میرے اوپر مقدمات ہیں. میں 50 لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہا تھا بطور وکیل، اور اب میں کچھ نہیں کما پا رہا کیونکہ میری وکالت بھی متاثر ہو گئی ہے. اور یہ انہوں نے کہا. لیکن انہوں نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ جب آگے اگلا فکرہ انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں، جب وہ جیل سے باہر آئیں تو میں جا کے سیاست چھوڑ کے اور اپنی وکالت شروع کر دوں. یہ میں امانت تھی، بات میں نے آج کر دی ہے. دیکھتے ہیں شیر افضل مروت کون سا قدم اٹھاتے ہیں، اور پی ٹی آئی ان کو باضابطہ ایک لیٹر دے کے پارٹی سے کب نکالتی ہے. ایم این اے شپ سے تو نکال نہیں سکتی فی الحال، پارٹی سے نکالے گی، کیونکہ ایم این اے شپ سے نکالنے کے لیے اسپیکر کو ریفرنس دینا پڑے گا، اور ووٹنگ اس میں بجٹ کا ہوتا ہے یا اعتماد عدم اعتماد کا ہوتا ہے، تب ایم این اے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. تو اس پہ دیکھتے ہیں آئندہ چند روز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.